شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ امہات المومنین کی بات کا دن ہوتا ہے، جنہیں ازواج مطہرات بھی کہا جاتا ہے۔ آج جن کی ہم بات کریں گے وہ ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں جنتی شہزادی بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے قبل ہی اس کا نوشتہ تقدیر طے کر دیا ہے۔ انسان پر خوشی کے لمحات آتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ چپکنے میں بیت گئے، اس کے برعکس غم کی گھڑیاں اپنی قہرمانیوں کے ہتھوڑے برساتی ہیں اور پریشانیوں کا ایک کوہ گرا انسان پر آ گرتا ہے تو حوصلے پست ہونے لگتے ہیں، یعنی کمزور ہونے لگتے ہیں۔ یہ گھڑیاں بھی بیت ہی جاتی ہیں، لیکن بسا اوقات یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وقت کی نبض رک گئی ہے، غم کے اندھیرے چھٹ جائیں تو بھی یہ گھڑیاں قلب و جگر کو تڑپا جاتی ہیں۔ ایسے حالات ہر نیک و بد کو پیش آتے ہیں، مگر ہر شخص کا رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ ان تمام معاملات میں اللہ والوں کا حال عجیب ہے، وہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اور ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں میں شامل کرے جو ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ ہیں، آپ کو بتایا ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نام رملہ، کنیت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ نسب نما یہ ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حرب بن امیہ بن عبد شمس۔ والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاص تھا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی۔ گویا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ وہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 17 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئیں۔ قریش کے معزز ترین گھرانے کا نامور سردار کے گھر میں آنکھ کھولنے والی لاڈلی شہزادی گھر بار سے دور پردیس میں ایک ایسے صدمے سے دوچار ہوئی جس نے اس کے قلب و روح اور بدن و جوارح سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ اپنے گھر سے اللہ کی راہ میں نکلی تھی، کیونکہ انہوں نے اور ان کے جو شوہر تھے، پہلے شوہر عبید اللہ بن جحش سے ان کا نکاح پہلا ہوا تھا، تو یہ دونوں نے بعد بعثت کے ابتدائی دور میں اکٹھے اسلام قبول کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد اس وقت اسلام کے سخت ترین دشمن تھے اور مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو عبید اللہ بن جحش اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ ہجرت کر کے حبش چلے گئے۔ لیکن افسوس، بدقسمتی، اس شخص کی حبش پہنچنے کے چند دن بعد عبید اللہ مرتد ہو گئے، یعنی انہوں نے اسلام سے انکار کر دیا، ایمان سے، اور عیسائی مذہب اختیار کر کے شراب نوشی شروع کر دی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شوہر کو بہت سمجھایا کہ کیوں اپنی عاقبت برباد کرتے ہو، لیکن اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تھی، کوئی اثر نہ ہوا اور عیسائیت میں رندانہ زندگی بسر کرتے ہوئے وفات پائی۔ یعنی ان کا جو خامن اسی راہ کا راہی اس کے سر پر سایہ کیے ہر کٹھن منزل پر جو تحفظ کا احساس دلاتا تھا، بدقسمتی کے دیار غیر میں ایسا پھسلا کہ جنت کا راستہ چھوڑ کر جہنم کے گڑھے کی طرف لڑک گیا۔ عبید اللہ کی صلب سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بیٹی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نام کی تھی، ان کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے، اور انہی کے نام کی نسبت سے حضرت رملہ کی کنیت ام حبیبہ مشہور ہوئی۔ نوجوان شہزادی پر کیا بیتی، اس کا تصور ہر مخلص مسلمان بخوبی کر سکتا ہے کہ جب انسان کا اتنا زیادہ زندگی کا ساتھی جس پہ انسان ڈیپینڈ کرتا ہے اور وہی اللہ کی راہ سے بھٹک جائے تو اس عورت پر کیا بیت سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان میں استقامت اور مضبوطی دے، آمین۔
یہ اللہ کی محبوب بندی تھی جو مکے کے سردار ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ والد بلکہ پورا خاندان بنو امیہ اسلام دشمنی پر تلا بیٹھا تھا کہ مکے کی سنگلاخ زمین پر صرف 18 سال کی عمر میں اللہ کی اس بندی نے اسلام کی پکار پر لبیک کہا۔ قبول اسلام کے 4 سال بعد 590 میں اس نے مکہ کی سرزمین کو اپنے اوپر تنگ ہوتے دیکھا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وطن سے دور ملک حبشہ کی راہ لی۔ اس ہجرت میں خامند عبید اللہ بن جہش بھی ساتھ تھا۔ یہ عبید اللہ بن جہش آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جہش اور شہید احد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا بن جہش کا حقیقی بھائی بھی تھا۔ حبشہ کی سرزمین میں جہاں دیگر لوگوں کے لیے ہر جانب خیر ہی خیر تھا، وہاں بدنصیب عبید اللہ شر اور بدبختی کا شکار ہو گیا۔ جیسے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے اسلام چھوڑا، عیسائیت اختیار کی اور عیاشی کی عادت کی وجہ سے اسی حال میں دنیا چھوڑ گیا۔ گھر سے نکلا تھا تو مہاجر بن کر منزل پر پہنچ کر منزل کھو بیٹھا۔ مکے کے کٹھن حالات میں سینہ سپر رہا، حبشہ کی پرراحت فضاؤں میں بہک گیا۔ سچ ہے، انسان کے لیے ہر گھڑی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ ہر حال میں اللہ کی رحمت اور حفاظت ہی درکار و مطلوب ہے۔ کبھی بھی انسان اس مغالطے میں نہ رہے کہ اب تو میں بہت نیک ہو گیا ہوں، نماز پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، اللہ کی راہ میں ہوں تو میں بھٹک نہیں سکتی۔ نہیں، شیطان اپنا وار کرتا رہتا ہے جب تک کہ انسان اس دنیا کو چھوڑ نہ جائے۔ اسی لیے اپنی دعاؤں میں یہ ضرور شامل کر لیں کہ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان ہو۔ ہر حال میں اللہ کی رحمت ہمیں درکار ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی کہ اس کے شب و روز میں اس کی عفت، مآب اور پاکیزہ زندگی اس کے شایان شان نہ تھی۔ اس کی گود میں ننھی حبیبہ تھی، بہت پیاری بیٹی جو بدقسمتی سے شفقت پدری سے محروم ہو گئی، یعنی باپ کی شفقت سے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس آزمائش کے دور میں اپنے ایمان کی قوت کی بدولت ثابت قدم رہی، ورنہ ظاہری حالت انتہائی حوصلہ شکن تھے۔ استقامت بہت بڑی بات ہے، جس کو استقامت مل گئی اس کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ ادھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے واقعات کی اطلاع ملتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل برداشتہ تھے کہ ابن جہش آپ کا پھوپھیزاد بھائی بھی تھا، پھر اپنی صحابیہ کی مشکلات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپا دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیوہ ہو جانے کے بعد کچھ مدت انتظار کیا، پھر 5 ہجری میں اپنی صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ پیغام نجاشی کے ذریعے سے بھیجا گیا تھا، جو اس کی ایک لونڈی نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچایا۔ نجاشی بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے قبل ہی مسلمان ہو چکا تھا۔ قرآن مجید کی سورۃ القصص کی آیات 52 سے 55 میں بھی حبشہ کے ایک وفد کا تذکرہ کیا گیا ہے جو مکے میں آ کر مسلمان ہوا تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑے باپ کی بڑی بیٹی اور فیاض بھائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان کی فراغ دست بہن تھی۔ نکاح کا پیغام لانے والی لونڈی کو اس غریب الدیاری میں بھی چاندی کے کنگن اور سونے کی انگوٹھیاں عطا کی تھیں۔ دیکھیں، یہ چیز یعنی اس بات سے ہمیں بھی ایک راہ دکھلاتی ہے کہ اگر انسان کے پاس اللہ پاک نے اس نوازا ہوا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی خوشی کی خبر لاتا ہے تو جو بھی دے سکتے ہیں دے دیں، چاہے وہ کوئی اس زمانے میں لونڈیاں تو نہیں ہیں، نوکرانی ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے نکاح کا پیغام بے صد مسرت قبول کر لیا اور اس کے انعقاد کے لیے اپنے ننیالی رشتہ دار حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے فراخ دل انسان تھے۔ انہوں نے پردیس میں بھی اپنی خاندانی روایت کے مطابق تمام مہمانوں کو اس موقع پر پرتکلف کھانا کھلایا۔ یعنی ایک چیز اور ہمیں یہاں سبق دے رہی ہے کہ نکاح کا جو کھانا ہے وہ لڑکے والوں پر لازم ہے، یہ سنت ہے، لڑکی والوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، اسی کو ولیمہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عزت و احترام میں بھی اور اضافہ ہو گیا۔ اب وہ ام المومنین تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔
حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دیگر مہاجرین حبشہ کے ساتھ 6 ہجری میں مدینہ آئیں اور حجرہ اطہر میں داخل ہوئیں۔ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی عظیم خاتون ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس جماعت کے درمیان بھی ان کو شرف و اعزاز حاصل رہا۔ ان کے والد نے فتح مکہ تک اسلام کے مقابلے پر ہر طرح کا زور لگایا، لیکن وہ خاندانی عصبیت سے بالکل ماورا ابتدائی ایام ہی میں اسلام کی آغوش میں آ گئیں، انہوں نے اپنے خاندان سے پورا مقابلہ کیا۔ انہوں نے حبشہ کے قیام کے دوران اپنے خاوند کے ارتداد اور گمراہی کی وجہ سے صدمات برداشت کیے، لیکن بڑی ہمت سے ثابت قدم رہی۔ ایک مرتبہ فتح مکہ سے قبل ان کے والد ان سے ملنے مدینہ آئے، اور جب ان کے حجرے میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پر بیٹھنے لگے تو المومنین حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً بستر مبارک الٹ دیا۔ ظاہر ہے کہ باپ تھے وہ، کہ ابو سفیان کے لیے یہ بات بڑی ناگوار تھی کہ میری بیٹی نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ انہوں نے غصے سے کہا، تمہیں اس بستر پر اپنے باپ کا بیٹھنا بھی پسند نہیں؟ کیا یہ بستر اس قابل نہیں کہ تمہارا باپ اس پر بیٹھے، یا تمہارا باپ اس قابل نہیں کہ اس بستر پر برا جمان ہو؟ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مکے کے رئیس اور اپنے باپ کو جواب دیا، بے شک مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر کوئی مشرک بیٹھے۔ اللہ اکبر! یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ تھا، اپنے باپ سے بھی وہ اس وقت صرف مخاطب تھیں تو وہ ایک مسلمان اور مومنہ ہونے کی حیثیت سے مخاطب تھیں۔ اس پر ابو سفیان اتنا ہی کہہ سکے، تو مجھ سے بہت دور رہ کر بہت بگڑ گئی ہے۔ یہ بات بھی تاریخ میں منقول ہے کہ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے میں مثالی مقام رکھتی تھیں۔ ان کے والد فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے، الحمدللہ۔ اس سے انہیں بے پناہ مسرت ہوئی۔ باپ بیٹی کے باہمی ادب و احترام اور شفقت و محبت کی تجدید ہو گئی۔ اب وہ اپنے باپ کا بہت احترام کرتی تھی، کیونکہ وہ اسلام کے دائرے میں آ گئے تھے۔ اس لیے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو المومنین کو بڑا صدمہ ہوا، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی تھی کہ کسی بھی عزیز کی وفات پر ایک مومنہ کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ ہاں، خاوند کا معاملہ استثنائی ہے، ایکسیپشنل کیس ہے کہ اس کی موت پر 4 مہینے 10 دن بیوی کو سوگ کرنا چاہیے۔ والد کی وفات کے چوتھے دن حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سنت کے زندہ کرنے کے لیے خوشبو منگوائی اور اپنے لباس اور جسم پر لگانے کے بعد اسی حدیث کا حوالہ دیا۔ اس میں بھی ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے کہ بے شک ہمارے پیارے جب دنیا سے کوئی چلا جائے تو یہ صدمہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ انسان اس وقت اگر اس نے اللہ کو دل میں نہ بٹھایا ہو تو انسان غم سے پاگل ہو جائے، یا وہ اس کا دل چاہے کہ میں بھی مرنے والے کے ساتھ مر جاؤں، لیکن یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے اس میں سکون ہی سکون ہے، اور انہوں نے اس پر عمل کیا اور اپنے باپ کا سوگ بھی 3 دن سے زیادہ نہیں منایا۔ جنت کی اس قدر آرزو مند تھی کہ قرآن مجید میں جنت کا تذکرہ آتا تو عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جب سنی کہ جو شخص ہر روز 12 رکعت نفل نماز پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا، تو تا عمر 12 رکعت نفل نماز مکمل پابندی سے ادا کرتی رہیں۔ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی درجہ صحابیت پر فائز تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی بہت پیار کیا کرتے تھے کہ ایک تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد کی بیٹی تھی، دوسرے انہوں نے بھی اپنی والدہ کے ساتھ کافی مشکلات و آزمائش کا وقت گزارا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک یتیم کی حیثیت سے آئی تھیں، اور یتیموں کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار و محبت کیا کرتے تھے۔ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دور حکومت میں مدینہ منورہ میں 44 ہجری میں فوت ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر 74 سال کے قریب تھی۔ وہ بہت صاف دل اور صاف گو تھیں۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات سے قبل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر بھیجا اور کہا، اے بہن، کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بخوشی فرمایا، اے بہن، میں نے تجھے معاف کیا، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی سوکن تھی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں دعائیں دی
ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا یہ پہلو بلا شبہ عظمت کی بہترین تصویر پیش کرتا ہے، بلکہ یہ بھی ہم عورتوں کے لیے سبق ہے کہ اگر زندگی میں ایسا ہو کہ کوئی سوکن ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ ہم نے وہی کرنا ہے جو امہات المومنین ایک دوسرے کے ساتھ کرتی تھی۔ یہی نہیں کہ معافی مانگی، بلکہ یہ بھی فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے مجھے خوش کیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اتنی خوبصورت انہوں نے دعا دی، اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہی نہیں ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد بہت خوبصورت تھا۔ اللہ والے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت جتن کرتے رہتے ہیں۔ ان کی نظریں دنیا پر نہیں آخرت پر ہوتی ہیں۔ وہ دنیا میں عام لوگوں کی طرح آتے تو خالی ہاتھ ہیں، لیکن خالی ہاتھ جاتے نہیں، اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر جاتے ہیں، جھولیاں بھر کے جاتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا اسے حاصل کر کے وہ رخت سفر باندھتے ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں جنت تلاش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، وہی متنفس خوش بخت ہے جو اپنے اس مقصد حیات میں کامیاب ہوا۔ بدقسمتی سے اکثر لوگ اسی سبق کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس سبق کو یاد رکھیں اور جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں کہ جنت کی تلاش ہے، ہمیں اس جنت تک ہم نے پہنچنا ہے، جس کا یاد کرنا ہی زندگی کا مقصد وحید ہے۔ صحابہ و صحابیات کی پاکیزہ زندگیوں کا ہر پہلو ہمارے سامنے مقصود زندگی کو واضح کرتا ہے۔ ہمیں ان ذرّی واقعات کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے کرنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں ان کے اخلاق حسنہ کی کچھ روشنی منعکس ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ رضی اللہ تعالی عنہا۔